یہ جو ہماری روٹی روزی کا مسئلہ ہے، یہ صرف زندگی کا مسئلہ ہے یا قبر اور قیامت میں اور جنت میں بھی ہمیں رزق چاہیے؟ بتائیے جی، چاہیے؟ دیکھیے دو طرح کی سوچ ہے، ایک تو کافرانہ سوچ ہے نا، یا ان لوگوں کی سوچ جن کے سامنے آخرت نہیں۔ ان کی سوچ کیا ہے کہ جب تک زندہ ہیں مال پیسہ آتا رہے، مرنے کے بعد کی پرواہ نہیں۔ اور صحیح سوچ کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے رزق دنیا میں بھی چاہیے، قبر میں بھی چاہیے، قیامت کے دن بھی چاہیے، اور جنت میں بھی چاہیے۔ یہ دو الگ الگ زاویے ہیں۔ تو جن کا زاویہ فقط دنیا ہے وہ تو پھر جو مرضی کریں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کے اوپر تو پھر کوئی اصول اور ضوابط نہیں لگتے، جو چاہے کریں۔ لیکن اگر مجھے اور آپ کو مرنے کے بعد بھی رزق چاہیے تو پھر ہمیں دنیا میں رزق حلال کے طریقے کو سوچنا ہوگا، اور ہمیں پابند رہنا ہوگا شریعت کا۔ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی، 150 سال۔ قبر کی زندگی، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو قبر میں گیا آج تک قبر میں ہیں۔ اب جو قبر میں روز جا رہے ہیں یہ قیامت تک قبر میں رہیں گے۔ پھر قیامت کا اکیلا دن 50,000 سنہ، 50,000 ایئرس، 50,000 سال ایک دن۔ کیا اس دن بھوکے پیاسے رہنا چاہتے ہیں؟ 50,000 سال۔ اور پھر جنت کی زندگی تو کبھی ختم ہی نہیں ہونی۔ تو جب ہم رزق کے لیے فکر مند ہوں تو صرف دنیا کے رزق کی بات نہ سوچیں، آخرت کا رزق بھی اللہ سے مانگیں۔ جہاں تک رہ گئی نا پیٹ بھرنے کی بات، تو جانور تو بھائی ہم سے زیادہ کھاتے ہیں، ہم تو جانوروں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاتھی کتنا کھاتا ہے، گینڈا کتنا کھاتا ہوگا۔ ویل مچھلی بعض ایسی ہیں جن کا روزانہ 100 کلو ویٹ بڑھتا ہے، کتنا کھاتی ہوں گی؟ تو زیادہ کھانا تو ہم اس میں جانوروں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو زندگی صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آئی کہ بس پیٹ بھرو اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ آخرت کی فکر کرنی ہے۔ ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رزق اللہ کے پاس ہے، اور ہمارے نصیب کا ہمیں مل کر رہے گا، ہمارے نصیب کا کوئی لے نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے تقسیم خود فرمایا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ نے خود تقسیم کیا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، یہ اللہ رب العزت کی اپنی منشا اور حکمتیں ہیں۔ اس کی تقسیم پر راضی رہنے والے بنیں۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیں، حدیث کے اندر آتا ہے جس طرح موت انسان کو تلاش کرتی ہے، انسان کا رزق بھی اسی کو تلاش کرتا ہے۔ ایک شخص تھا، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گر گیا، نیم بے ہوشی کی پوزیشن میں چلا گیا۔ اب کچھ قریب لوگ آئے، جنہوں نے دیکھا، کسی نے سر کو ہلایا اور کسی نے ذرا پاؤں پہ کوشش کی۔ ایک نے کہا یار پانی لاؤ پانی لاؤ، اور اس کا منہ تو بند ہے۔ اب ایک نے اس کا منہ کھولا اور دوسرے نے پانی کے چند قطرے ٹپکا دیے۔ یہ کیوں ٹپکائے؟ ٹپکانے والوں نے اس نیت سے ٹپکائے کہ شاید اسے ہوش آ جائے، طبیعت بحال ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے حلق میں اس لیے ڈلوائے ہوں کہ اپنے مقدر کے رزق میں سے صرف چند قطرے چھوڑ گیا تھا، وہ باقی رہ گئے تھے، باقی تو خود لے چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کے مقدر میں لکھا تھا اپنے ہاتھ سے نہیں لے سک رہا تھا، اللہ نے منہ کھلوا کے دوسروں سے ڈلوا لیا کہ بھئی تیرے مقدر کا یہاں دنیا کا یہیں پورا ہو جائے، اب آ جاؤ میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا خیال کر کے دینے والے ہیں، ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، ہمیں توکل کی، یقین کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جب رزق اللہ نے دینا ہے تو ہم اللہ کی مرضی اور منشا کے راستوں سے لینے والے بنیں۔ وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ جیسے سود ہے، اس سے رزق ختم ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے بندہ، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، سکون زندگی سے ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ سود کی وجہ سے مال کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ صدقات کی وجہ سے مال میں برکتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم اللہ رب العزت کی تقسیم پہ راضی رہیں۔ مال کی طلب، رزق حلال کی طلب، جستجو اور کوشش، یہ واقعتاً عبادت ہے۔ اس کی تلاش میں جمال ہو، وقار ہو، بے قراری اور اضطراب نہ ہو۔ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ مقصد زندگی کیا ہے؟
زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہ ہو۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اللہ فرماتے ہیں کہ رزق ہم تمہیں دینے والے ہیں۔ اب حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بعض اقوال، بعض باتیں سن لیجئے۔ یہ ہمارے سلسلہ عالیہ میں 6 نمبر کے مشائخ میں سے ہیں، 6 نمبر پر ہیں یہ ہماری لڑی میں۔ بستام کے رہنے والے تھے اور بہت بڑا ان کا نام اور مقام ہے۔ ان کے زمانے میں ایک شخص آیا ان کے پاس، کہنے لگا حضرت بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، کنبہ زیادہ ہے، عیال زیادہ ہے، یعنی بچے بیوی وغیرہ، ذمہ داریاں بہت ہیں اور وسائل کی بڑی تنگی ہے، بڑا پریشان ہوں، کیا کروں؟ حضرت نے جواب دیا، فرمایا کہ گھر جاؤ اور جا کر دیکھو جس کا رزق تمہارے ذمے ہے نا اس کو اپنے گھر سے نکال دو، اپنے آپ کو آزاد کر لو، ہلکا کر لو، اس کو نکال دو، اور جس کا رزق پروردگار نے اپنے ذمے لیا ہوا اس کو گھر میں رہنے دو۔ یقین کی باتوں سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں سفر میں تھے تو ایک جگہ نماز پڑھی، نماز کے بعد جو وہاں کے مقامی امام تھے جنہوں نے نماز پڑھائی تھی، انہوں نے حضرت کو دیکھا، آئے، ملے، مصافحہ ہوا، پھر پوچھا آپ کی گزر بسر کیسے ہوتی ہے، آپ کو رزق کہاں سے ملتا ہے؟ کہنے لگے پہلے میں اپنی نماز تو لوٹا لوں، جس کو یہی نہیں پتہ کہ رزق دینے والا کون ہے، اس کے پیچھے میری نماز ہی پتہ نہیں ہوئی کہ نہیں ہوئی، میرے رزق دینے والا تو اللہ ہے۔ ان کا ایک اور یقین بھرا جملہ سنیں، فرماتے ہیں خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ رب العزت ساری مخلوق کو میرا کنبہ بنا دے، میری عیال، میرا کنبہ، میری فیملی بنا دے، اور پوری زمین کو تانبے کا بنا دے، آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہ ٹپکے بارش کا، تب بھی مجھے یقین ہے کہ میرے رب نے وعدہ کیا ہے میں دوں گا، وہ پہنچائے گا۔ یقین کو بلند کرنا بڑا ضروری ہے۔